السلام علیکم۔ مجھے تم پر رشک آتا ہے۔ میں جہاں جمعہ پڑھاتا ہوں وہاں میری سامعین میں ایک سفید ریش عمر رسیدہ بزرگ ہے جو اکثر میری طرف دیکھتے ہیں تو بس دیکھتے دیکھتے ان کی آنکھیں بھیگ جاتے ہیں۔ ایک دن میں نے اسے بلا کر کہا کہ میں کوئی ایسا خطیب تو نہیں کہ قوم کو ہر جمعے رلا دوں، بس کبھی کبھی کوئی ایسی آیت یا حدیث و واقعہ آ جاتا ہے کہ کوئی آنسو نکل آئے، مگر بابا جی آپ ہر جمعے میرے ہر درس میں ہر واقعے میں روتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ بابا جی جب مجھے ملتے ہیں اپنی کرسی سے اٹھ کر بڑی ہی محبت و چاہت سے ملتے ہیں۔ اس دن کہنے لگے میں بیٹھ جاؤں؟ جی میں نے کہا ضرور۔ کہا پتر تو ٹھیک کہتا ہے، ہر درس میں یا جمعے میں رونے والی بات نہیں ہوتی، مگر میں نہ واقعہ سن کر روتا ہوں نہ ہی کوئی کسی شعر یا بات پر۔ اصل بات یہ ہے کہ آنسو رشک کے آنسو ہے۔ بابا جی کیا مطلب رشک کے آنسو؟ جی مولوی صاحب، بات یہ ہے کہ آپ کے دادا جی کو بھی اچھی طرح جانتا ہوں اور آپ کے والد تو میرے سامنے بچپن، لڑکپن اور جوانی کو پہنچے۔ رشک اس بات پر آتا ہے، میری 3 بیٹے ہیں، ساری زندگی میں نے بھی محنت و مزدوری کی اور پیسہ کمایا، ان کو پڑھایا۔ اب میں کسی کام کا نہیں ہوں، بس بیمار رہتا ہوں، سوچتا ہوں ایک دن موت آئیں گی، چلا جاؤں گا، مگر میرا ایک بھی بیٹا نمازی نہیں، مسجد میں نہیں آتا، نہ کوئی ذکر نہ تلاوت، اور دوسری طرف آپ ہو جو جمعہ، درس، ترجمہ کلاس اور بچوں بڑوں کی تربیت میں لگی ہوئی ہو۔ آپ کے دادا اور والد بھی چلے گئے رحمہم اللہ، ان کے اعمال میں روزانہ کتنا اضافہ ہوتا ہوگا، آپ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ رشک آتا ہے ان پر جن کی اولاد دیندار اور ممبر و مصلی کے وارث ہے۔ میں جب بھی تجھے کچھ دیر دیکھتا ہوں تو رشک سے میرے آنسو نکل آتے ہیں۔ جی میرے دوستو، اگر آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دلوا رہے، جب ان کو مدرسہ میں نہیں بھیج رہے، جب ان کے قرآن کے ترجمہ کے لیے آپ فکر مند نہیں، جب تعلیم ہی صرف دنیاوی ہے، تو بتائیے کیسے وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے؟ خدا را اپنے اوپر احسان کرے، اپنے بچوں کو اپنے مستقبل کے لیے روشن ستارے بنائیے، انہیں عالم دین بنائیے۔ واللہ اعلم بالصواب۔